کہوں سادات آل فاطمہ ہیں، مولا علی کی کئی اور اولادیں بھی ہیں، لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا۔ توجہ ہے، سید انہی کو کہا جائے گا کہ مولا علی کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے ہیں۔ اسی کو امام احمد رضا نے لکھا۔ لہٰذا ایک بولی ہمیں یہ بھی سنتی ہوئی نظر آئی کہ ہم سادات ہیں اور ہمارا سلسلہ چلتے ہوئے امام حسین تک پہنچا، پھر امام حسین سے مولا علی تک پہنچا، پھر مولا علی سے جناب ابو طالب تک پہنچا، اور اس پورے شجرے میں ہمارے نام محمد آیا ہی نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو سید ہو کر ایسی بات کرنا یہ بہت ہلکی بات ہے، اور پھر یہ کہنا معاذ اللہ کہ ہمارے پورے شجرے میں ہم اولاد محمد کہلاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہیں پر، اور اہل سنت کو تنگ کرنے والوں کے گروہ میں یہ بات کر دی کہ ہم سید ہیں اور ہمارا سلسلہ حضرت امام حسن و حسین سے اوپر ہو کر مولا علی تک پہنچتا ہے اور مولا علی سے جناب ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی نام محمد تو ہم آل محمد تو کہیں نہیں آئے، نام تو ابو طالب کا آیا۔ تو آگے وہ کیا کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو میں یہ کہوں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ یہ کون سی تعریف کا طریقہ ہے اہل بیت کا رضی اللہ تعالیٰ؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا سے جو سادات کی نسبت ابی طالب کی طرف نہیں جاتی، مولا سے سادات کی وہ نسبت جو سیدہ زہرا سے وہ جناب رسول اللہ تک جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ ہر بچہ اپنے ددیال سے پہچانا جاتا ہے، لیکن تیری اولاد مجھ سے پہچانی جائے گی۔ یہ حدیث پاک آپ سامنے رکھتے اور دیکھتے، سمجھ رہے آپ، سامنے رکھتے، اور پھر یہ جملہ کہنا کہ جناب ابو طالب کے اندر رسول اللہ ضم ہو گئے، معاذ اللہ، یہ ہے وہ کھلی رافضیت کہ جس میں بے جائے ایسا مبالغہ کر دیا جائے کہ وہاں وہ تو عقیدہ ہے نا ان کا کہ اماموں کو پیچھے کرو، نبیوں کو پیچھے کرو، اماموں کو آگے کرو۔ او میرے بھائی بات سنو، یہ کیا جملہ آپ کہہ گئے کہ ابو طالب کے اندر محمد ضم ہو گئے معاذ اللہ، یعنی حضور فرائر وہ اصل ہے العیاذ باللہ۔ تو جاہلوں سنو، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور اصل کائنات ہے، حضور کے صدقے ساری چیزیں بنی گئی ہیں۔ تو کوئی ان باتوں کو بھی خبر لے، ان پر بھی کوئی شرعی حکم آئے اور اس پر بھی کوئی باتیں کی جائے۔ یہ کیا بھاڑ کی بولی آپ کہہ گئے کہ جناب ابو طالب کے اندر محمد ضم ہو گئے؟ یہ مولا علی کی تعریف ہے، یہ سادات کی تعریف ہے؟ توجہ ہے؟ کیا لہجہ؟ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بھانڈ بن کر عقیدت خود نہیں سوچو، یہ سارے مسئلے بزرگوں نے نپٹا دیے ہیں، ان کی کتابوں سے پڑھ کر آگے بیان کر دو۔ یہ ملنگوں کا، چرسیوں کا، بڑے بڑے بالوں کا، بھانڈوں کا، یہ ان کا موضوع نہیں، ان کی عقیدت تو جاہلانہ ہوتی۔ شریعت جو عقیدت رکھتی ہے وہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس مسئلے کو غوث پاک نے کیسے نبھایا ہے، داتا صاحب نے کیسے نبھایا، امام ربانی نے کیسے نبھایا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت و توقیر میں بھی لحاظ کے جملے بولے جائیں اور حضرات اہل بیت کے لیے بھی لحاظ کے جملے بولے جائیں۔ تو لہٰذا سادات کا سلسلہ جناب ابو طالب تک نہیں، جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ، اور وہ پہنچتا مولا علی کی نسبت سے نہیں، سیدہ زہرا کی نسبت سے۔ کہاں گئی وہ تقریریں کہ جو پڑھ کر سنائی جاتی تھی کہ علی وہ ہے کہ جس کی پشت میں اللہ نے میری اولاد کو رکھا ہے، تو پتا چلا علی کی پشت میں اولاد ابو طالب کی نہیں، محمد رسول اللہ کی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کوئی ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت امام مہدی کی افضلیت کی بات، ایک ننگا ناچ کرنا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ سادات کی تعظیم برحق ہے اور لازم ہے، ان کے جوتوں سروں پر ہے، لیکن جہاں بدعقیدگی کا عنصر آئے گا تو پھر ہم غوث اعظم والے سید کو پکڑیں گے اور کسی راہ کو نہیں جائیں گے۔ ہم کوئی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عزت دار باپ ہیں، آپ کا بیٹا آپ کے کہنے کے خلاف کرے، میں اس کا ادب بھی کرتا رہوں، تو چلو میں تو اس لیے ادب کر لیا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کا بیٹا ہے،
لیکن آپ میرے بزرگ ہیں، اس غلطی پر وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ میری طرح ادب کریں گے یا اس کو کھینچیں گے؟ تو لہٰذا اگر سادات ہو کر اتنی ہلکی بات کوئی کر جائے اور بدعقیدگی کی راہ کھل جائے تو ہمیں تو آپ گالی دے دیں، لیکن مولا علی کو اٹھ کر منہ دکھا سکیں گے؟ آپ سیدہ زہرا پاک کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ اتنے گرے ہوئے جملے جو سرکار کریم کے لیے کہے گئے ہیں، تو کیسے سیدہ زہرا پاک اس کو سنیں گی؟ ہمیں تو آپ باندھ باندھ کر کہیں گے کہ سادات کا ادب ہو۔ سادات کا ادب برحق ہے، لازم ہے، لیکن عقیدہ مقدم ہے، اہل سنت مقدم ہے۔ سید پڑھا لکھا بھی نہ ہو تب بھی تعظیم کی جائے گی، سید مزدور بھی ہو تب بھی تعظیم ہوگی، سید جیب سے کلاش اور خالی ہو تب بھی تعظیم ہوگی، لیکن جب وہ سنی ہو اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو مزدور سید تو کیا خود کو پیر بھی کہے گا تو نہیں مانیں گے، اور اگر عقیدہ درست ہو تو پیر صاحب ہونا تو بہت عزت والی بات ہے۔ وہ ان کے گھر کا وہ اگر عام مزدور بھی ہو اور ہمیں پتا چل جائے یہ سید ہے اور ہے عقیدہ درست تو وہ ہمارے لیے دل کا چین اور عزت کے لائق بنے گا، لیکن عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو تو مزدور نہیں، وہ پیر کوئی بڑا بھی بن جائے تو عزت کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ عقیدہ سب کے لیے شرط ہے۔ عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے، عمل میں کمزوری ہو گئی تو عمل کی کمزوری کی وجہ سے نسب کی عزت نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مزدور کو کیا کہا کہ ڈولی میں تم بیٹھو میں نیچے بیٹھوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے ہوئے سیدوں کے بچوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ سب برحق ہے، اس کے خلاف سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جب ایسی بات کر دی جائے جو خود بابا جان کے خلاف ہو، جو خود دادا جان کے خلاف ہو، اور دادا جان جو اہل سنت کے بانی ہیں ان کے خلاف ہو، تو پھر اس کو سادات کی توہین نہیں، آپ نے غلطی کر دی۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا کہ سید اگر ایسی بات کر جائے کہ جو حد اس پر لگے تو فرمایا کہ ہم اس کو بھی تنبیہ کریں گے، اس کو بھی تنبیہ کریں گے، لیکن سزا دیتے وقت یہ سوچیں گے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے، ہم اس کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ جملے بھی جب کہے گئے ہیں کہ جب وہ خود سنی رہیں، جب وہ خود، میرے جملہ سمجھ رہے، سنی، لیکن جب اس قسم کی بانڈ بولیاں ہو کہ وہ سرکار اس میں ضم ہو گئے، ہاں، اور اس قسم کی بولیاں ہوں کہ حضرت زکریا درخت کے اندر چلے گئے تو ان کو کاٹ دیا گیا، امام حسین نے کسی درخت کی پناہ نہ لی، تو انبیاء کا رتبہ نیچے دکھایا جائے تو پھر یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہاں شریعت کو دیکھا جائے گا، اصل سادات کو دیکھا جائے گا کہ جن کے شجرے واقعتاً ثابت، لازم، سب کے لیے لائق تعظیم۔ تو لہٰذا یہ وہ بیلنس ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تعظیم سادات کی لازم ہے، میں نے جس طرح آپ کو کہا لازم ہے، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی لحاظ لازم ہے۔ ازواج مطہرات کو کیا کہا گیا؟ حالانکہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتی، اللہ نے جب ان کو آیت تطہیر اتاری تو فرمایا اللہ رب العالمین اگر تم نے خطا کی تو تمہیں ضعفین، دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اسی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا اپنے کشف المحجوب میں کہ سرکار امام جعفر صادق تشریف لائے، حضرت بایزید بسطامی کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کہا جاء ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو مجمع میں رسول اللہ کے بیٹے آئے، ان سے بڑی کیا بات ہوگی، امام جعفر صادق سے بڑا کون سید ہوگا، اور ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ لیکن آپ دھاڑے مار کر رونے لگے اور ہاتھ پکڑ کر بایزیدیہ ان کا کہا، فرمایا آئندہ یہ جملہ مجھے نہیں کہنا۔ کہ لگے حضور اگر آپ نہیں تو پھر کون؟ فرمایا میں تو یہ ڈر رہا ہوں کہ اپنے نانے کو کیا منہ دکھاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ جن کو خدا نے شرف دیا ہے وہ قانون شریعت کے آگے ایسے کانپ رہے ہیں، تو میرا حال کیا ہوگا۔ تو لہٰذا عقیدت کو توازن میں رکھنا ہے، اور توازن میں رکھنا ہے شریعت کے دائرے کے اندر۔ توجہ ہے آپ کی؟ شریعت کے دائرے۔ ایک پوتا نواسا اپنے تایا اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے والے ان کے یاروں کے خلاف ہو جائے تو اگر اس پوتے کو کہے تم نے غلطی کی تو کہنے لگے یار اس کے باپ کے تو بڑے احسان تم پر تھے، تو کہا یہ خود اپنا احسان کھو چکا ہے، کیونکہ یہ ان کی توہینیں کر رہا ہے جن کا ادب ان کے دادا خود کرتے تھے۔ تو لہٰذا سادات کا ادب اور اکرام لازم ہے اور ضروری ہے، اور سادات کہتے ہی سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک کو، اور سیدہ